فاش گویم آنچ در دل مضمر است، این کتاب نیست چیز دیگر است. کہ جو بات میرے دل میں چھپی ہوئی ہے وہ میں صاف علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے. کتاب ہونے کی نفی نہیں کہتے، ذالک الکتاب، یہ کتاب تو ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ صرف کتاب نہیں ہے، چیزیں دیگر است، یہ ایک کتاب سے پڑھ کے بہت ہی بڑی چیز ہے. تو یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ این کتابیں نیز چیزیں دیگر است، اس چیز کو لاجیکلی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے، اس لیے کہ آپ کو یہ شاعرانہ تخیل محسوس نہ ہو، ایک چھوٹا سا حوالہ میں دیتا ہوں قرآن مجید سے. قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، اور ایک اس میں چھوٹی سی صورت ہے جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. یہ چھوٹی صورت اس لیے میں نے اس کو کہہ دیا کہ الفاظ اور حروف اور آیات کے حساب سے چھوٹی سی ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے بہت بڑی صورت ہے. سورہ اخلاص پیغام کے لحاظ سے کیا بات ہے سورہ اخلاص کی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ وہی صورت ہے کہ جو ابھی میں نے ابتدائیے میں بات کی کہ سیاستدانوں نے قرآن اور اقبال کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ یہ چھوٹی سی صورت جو ہے، ہمارے مشہور سیاستدان جو ہیں انہوں نے چیلنج کر کے پڑھنے کی کوشش کی تو پھر بھی نہیں پڑھی جا سکی، اور ہمارے بچوں کو یاد ہے. عوام میں دیکھیں تو بچے کو یاد ہے. سیاستدان جو ہے وہ ان کو ہوا تک نہیں لگی، خبر نہیں کہ سنا ہے کہ ان کی کمر ہی نہیں ہے، خدا جانے نالا کہاں باندھتے ہیں. تو یہ وہ والا حساب ہو گیا کہ سورہ اخلاص یاد نہیں ہے، اللہ جانے نماز پھر کیسے پڑھتے ہیں. اب ہم تو شک نہیں کر رہے، اللہ کرے پڑھتے ہی ہوں. لیکن بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورہ اخلاص کو میں بطور لاجک پیش کرتا ہوں کہ یہ جو اقبال نے کہا ہے، این کتابیں نیز چیزیں دیگر است. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اب اندازہ لگیں کتنا بڑا پیغام ہے. علامہ اقبال وکیل بھی تھے، قانون دان تھے، فلاسفر تھے، شاعر تھے، اور آپ قانون کو سمجھتے تھے، قوانین کو سمجھتے تھے، بلکہ کہ یہ فلاں ملک کا کیا قانون ہے، فلاں ملک کا قانون کیا ہے. لیکن ایک عام قانون دان میں اور فلاسفر میں یہ سمجھ ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے کہ عام قانون دان جو ہے وہ صرف کہ ہاں جی اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس کو میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں. لیکن ایک فلاسفر جو ہے ان کا موازنہ کرنا بھی قوانین کا جانتا ہے، ان کی حیت جو ہے اس پر غور بھی کر سکتا ہے اور نتیجہ بھی نکال سکتا ہے کہ یہ قانون بہتر ہے یا یہ والا قانون بہتر ہے. تو اب اتنی بڑی کتاب کو علامہ اقبال جب پڑھیں گے تو صاف ظاہر ہے ان کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ، اب اس کو قانون کے پیراڈائم میں سورہ اخلاص کی صرف تشریح کرتا ہوں، ورنہ اس کی تشریح بڑی طویل ہے. انسان قانون بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قانون دیتا ہے، ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اکیلا ہو، اس لیے کہ اس جیسے اور کئی ہوتے ہیں. اگر ایک قانون دینے کی کوشش کرے گا تو اس کے
پیرلل کئی لوگ قانون دیں گے، اور پھر یہ سوال باقی رہے گا کہ کون سا قانون نافذ ہونا چاہیے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یہ صمدیت، یہ ایک ایسی صفت ہے جو دنیا میں کسی انسان میں موجود ہو ہی نہیں سکتی۔ بے شک کوئی ایسا انسان جو احتیاج سے، ضرورت سے، تمنا سے، آرزو سے، خواہش سے خالی ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ہے۔ اب اس لیے جب قانون انسان بناتا ہے نا، رہنا اس نے سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اس کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ حکومت میری ڈاواں ڈول ہے اور میں جا رہا ہوں، لیکن قانون ایسے بنا رہا ہوتا ہے جیسے اس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے کہ تمام انسانیت کو کچل دو، عوام کو تہس نہس کر دو، لیکن ایسا قانون بناؤ کہ میری حکومت اور مضبوط ہو جائے۔ یہ فرعونوں کی سنت جو ہے یہ ہر دور میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ صرف پاکستان کے حوالے سے قطعاً میں بات نہیں کر رہا، یہ ایک حکمرانہ مزاج ہے جو ہر ملک میں جاری رہتا ہے اور آج بھی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صمد ہے، اکیلا بھی ہے اور صمد ہے، اس کی اپنی ضرورت ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے وہ جب قانون بناتا ہے تو اس میں اس کی ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ انسانیت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ بات اس مقام پہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا اولین مقصد اتحاد ملت، اور آخری مقصد جو ہے، پہلا اتحاد امت اور آخری اتحاد انسانیت، کیونکہ یہ واحد دین ہے جو انسانیت کے، اجتماعیت کے اور اولاد آدم کے حوالے سے سوچتا ہے۔ تو اس لیے اس کے خلاف جو بولتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں کہ جو اس اپنی گفتگو کو اور اپنے ضمیر کو بیچ چکے ہوتے ہیں اور پیسے کے عوض جھوٹ بولتے ہیں، اور ورنہ یہ یعنی پہلے ہی جو ایکسپلائٹر ہیں ان کے حق میں وہ دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں پیسے لے کر۔ تو کہاں سے اور کوئی سمجھ لائیں گے جس کی اپنی ضرورت نہ ہو اور اس نے قانون بنایا ہو جو انسانوں کے لیے ہو؟ تو اللہ نے ایسا قانون بنایا جو صرف انسانوں کے لیے ہے۔ اس میں لوٹ کھسوٹ اور ہنگامہ کرنے اور عوام کو، لوگوں کو نچوڑنے اور ان کا استحصال کرنے کی، بلکہ استحصال کرنے کی اجازت نہیں، ایریڈیکیشن جس کا کہتے ہیں، اجازت نہیں ہے اللہ کے قانون میں۔ لیکن انسان ایسا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ اختیار مل جائے کہ ہم دوسروں کے ساتھ جو چاہے بدسلوکی کریں، دیکھنے والا، بولنے والا، سننے والا کوئی نہ ہو۔ اسی لیے پابندیاں لگتی ہیں۔ نظام تعلیم بھی مرضی کا لانے کے لیے کوشش ہوتی ہے، جو لوگ ہیں وہ بھی اپنی مرضی کے لانے کی، میڈیا کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اور قانون بھی اپنی مرضی کا۔ مثلا اگر کوئی تاجر کی حکومت آ گئی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ ایسا قانون بنے جس میں تاجر پھلے پھولیں اور ان کے اوپر کوئی قدغن نہ ہو۔ اب یہ ایک ٹوکن کے طور پہ، تاجروں کا میں مخالف نہیں ہوں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی یہ ان کے بارے میں خوشخبریاں سنائی ہیں۔ تجارت بہت بڑا پیشہ ہے، لیکن کسی بھی پیشے کو آپ لے لیں، اس پیشے کا بندہ آ جائے گا، کسی بھی فیلڈ، کسی ڈپارٹمنٹ کا بندہ جب حکومت میں آ جائے گا، کسی بھی طریقے سے آ جائے گا یا اس کو اختیار مل جائے گا، تو وہ چاہے گا کہ پورے قوانین کو میں اس طرح سے کر دوں کہ وہ میرے محکمے کو، میرے ڈپارٹمنٹ کو، یا میری ذات کو، یا میری فیملی کو، میری شخصیت کو وہ سپورٹ کرے۔ اس کے مقابلے میں اللہ چونکہ صمد ہے، بے نیاز ہے،
بے نیاز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کے طرف سے لاپرواہ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں سے وہ اپنی ذاتی کوئی ضرورت پورا نہیں کرنا چاہتا، وہ کرنا چاہتا ہے. اس کی اپنی ذاتی ضرورت ہے ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ انسانوں کی ضرورت، اجتماعیت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے قوانین دیا ہے اس نے. جیسے کہ اگر ذاتی فائدے پہ آئیں تو جیب کترا جو ہے وہ بھی فائدہ کر کے کر جاتا ہے، لیکن وہ اجتماعیت کے خلاف یہ بات ہے، کیونکہ اس نے اجتماعی طور پہ ایک معاشرے کو نقصان پہنچایا، اس میں خوف و ہراس بھی پھیلایا، ایک انسان کا بہت بڑا نقصان بھی کر دیا جس کی اس نے جیب کاٹی. ایک نسل کو اس نے غلط تربیت بھی دی کہ جناب اس طرح سے لوگوں کی جیبیں کاٹیں. تو یہ بہت سارے نقصانات جمع ہو گئے. اللہ الصمد، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے قانون سازی کا حق ہی اللہ کو پہنچتا ہے، اور اسی نے قانون دیا جو پھیلنا چاہیے. لیکن وہ اگر پھیل جائے تو یہ جو جھوٹے قوانین ہیں، جال حق و زہق الباطل، حق آیا اور باطل غائب ہو گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل کی حقیقت یہی ہے، اس کی اوقات ہی یہی ہے کہ اس نے جانا ہی ہوتا ہے، وہ پر ٹھہر نہیں. اس لیے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ذرا فاصلہ رکھیں، قرآن مجید کو دور دور رکھیں اور انسانوں کے قریب نہ آنے دیں. اس لیے کہ اس میں انسانوں کو پتہ چل جائے گا، شعور پیدا ہو جائے گا، اویئرنیس پھیلے گی کہ ہمیں کس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. اب اگلی بات کہ اپنے خاندان کو، نیپوٹزم جس کو کہتے ہیں آپ، کہ میں ایسا قانون بنا رہا ہوں جس میں میرے جتنے رشتہ دار ہیں وہ سارے ہی کور ہو جائیں اور ان کے لیے مفید ہو. جب اللہ قانون بناتا ہے تو وہ کہتا ہے لم یلد و لم یولد. اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو رشتہ داریوں سے پاک ہے، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، نہ اس کو کسی نے، نہ اس نے کسی کو جنا. تو سبحان اللہ، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا. اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، اسلاف بھی نہیں ہے، اخلاف بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، ان کی اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، ان کے والدین بھی نہیں ہے، وہ یکا و تنہا ہے. اس لیے وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سبحان اللہ، جب قانون بنے گا انسانیت کے لیے بنے گا، اور انسانی اجتماعی فلاح کے لیے قانون ہے. اللہ کے جتنے قوانین ہیں اس کی جب تشریحات کریں گے پھر کھول کھول کے بیان کریں گے. یہاں تو چھوٹا سا سوال تھا، میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. اب جب قانون مثلا جو گورنمنٹ کے بینچز ہیں وہ قانون بنانا چاہ رہے ہیں، اپوزیشن کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو فیل کر دیا جائے، یہ قانون نہ بن سکے. تو یہ مقابلے میں ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے. یا بیرونی طاقتیں کچھ ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ اس طرح کا قانون اس ملک میں نہ آئے، کیونکہ حکومت کے مقابلے پہ اور حکومتیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ ایسی ذات ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی ہمسر اس کا نہیں ہے، بے شک، کوئی اس کا کاؤنٹر پارٹ نہیں ہے، کف نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا، تو اس کا کوئی کف نہیں ہے. اس لیے کہ اس کو جب قانون وہ بناتا ہے کہ جو انسانیت کے فائدے کے لیے ہو، تو کوئی ایسی ذات، کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا پریشر نہیں ہوتا اس کے اوپر کہ جو اس کو روک سکے. تو جب یہ سب کچھ ہے تو ثابت کیا ہوا؟ احد، وہ اکیلا ہی ہے جو اس کا اہل ہے کہ وہ قانون بنائے. اس لیے اصلی قانون جو ہے وہ وہی ہے جو اس نے بنایا ہے، اس اکیلی ذات نے، اور اس کا نام قرآن مجید ہے. اور اب میرا خیال ہے میں جو چھوٹا سا یہ تبرک کے طور پہ کلام اقبال میں نے پڑھا ہے، تھوڑا سا اس کو قرآن کی روشنی میں بھی میں نے بیان کر دیا ہے. کتاب زندہ
قرآن حکیم حکمت او لا یزال است و قدیم سبحان اللہ حرف اورا ریب نہ تبدیل نہ آیا شرمندہ تعویل نہ نوح انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین فاش گویم آنچ در دل مضمر است یہ کتاب این کتاب نیست چیزیں دیگر است۔ تو جس طرح ہم قرآن پاک کے ساتھ ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بے اعتنائی برت کر، اسی طرح ہم علامہ اقبال کے ساتھ بھی ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلو تہی کر کے اور طوطا چشمی اختیار کر کے۔ تو اس طرح سے ہم محسن کش قوم بنتے ہیں، اور محسن کش قومیں کبھی قوم نہیں بن سکتی ہیں، وہ ایک ہجوم ہی رہتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے محسنوں کو پہچاننا چاہیے۔ تو آپ دونوں حضرات کو، آپ کا میں قرآن مجید کے حوالے سے، ایوان قرآن کے حوالے سے آپ تشریف لائے، آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ اور آپ تشریف لائے جی علامہ اقبال کے حوالے سے، اور آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ آپ کے میمیز کرنے سے جو ہے نا، پھر تارے لانے سے ساز جو ہے وہ بول پڑا۔ تو آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، جی اونچی آواز میں ذرا اونچا پڑھ دیں۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ نہیں، انشاءاللہ نہیں نکل سکتا، وہ دلوں میں ہے، جو دل میں بس رہا ہے حکومت اسی کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔